अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अहकामुल वक़ूफ़ के बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि आपके जहन में वो ताज़ा हो जाए। हमने पढ़ा था कि हर्फ़ मौक़ूफ़ अलैह, हर्फ़ मौक़ूफ़ अलैह। अच्छा, मौक़ूफ़ अलैह किसे कहा जाता है? यानी जिस हरफ पर आप वक्फ़ करते हैं, कुरान के अंदर जिस हरफ पर आप रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, उसे कहा जाएगा मौक़ूफ़ अलैह। ठीक है ना? आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं कि कुरान मजीद के अंदर जिस हरफ के ऊपर आप स्टॉप करते हैं, अगर उस हरफ के ऊपर 8 हरकतें आ जाएं, कितनी? 8 हरकतें। कौन कौन सी भाई? ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, दो ज़बर नहीं, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश। जब ये 8 हरकतें उस हरफ पर आ जाएं, किस हरफ पर? जिस पर आप स्टॉप करेंगे। कोई भी हरफ हो सकता है वो जिस पर आप स्टॉप करेंगे, चाहे आयत को देखकर, चाहे वक्फ की अलामत देखकर, या सांस टूटने की वजह से, छींक आने की वजह से, खांसी आने की वजह से। तो जो वो आखिरी हरफ होगा जिसे हम मौक़ूफ़ अलैह कहते हैं, उस पर अगर ये 8 हरकतें होंगी तो वक्फ की सूरत में उसको हम क्या करेंगे भाई? साकिन में तब्दील करेंगे, यानी हम उसको आर्जी सुकून दे देंगे जब ये 8 हरकतें आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हर्फ मौक़ूफ़ अलैह पहले से क्या हो? साकिन हो, यानी उसके ऊपर पहले से सुकून असली हो, तो अब ये जाहिर सी बात है, ये पहले से साकिन है तो इसको पहले से ही साकिन रखना है। तो इस वक्फ को हम कहते हैं वक्फ बिस्सुकून। ठीक है ना? मैं यहाँ पर लिखूँ वक्फ बिस्सुकून। ये मैंने सारा पढ़ाया है पिछली क्लास में। पिछली क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले से साकिन हो तो उसको हम वक्फ बिस्सुकून कहते हैं। अच्छा, तीसरी बात, अगर हर्फ मौक़ूफ़ अलैह दो ज़बर के साथ हो, यानी उसके ऊपर दो ज़बर हो, तो उसको हमने एक अलिफ से बदलना है। उसको हमने एक अलिफ से बदलना है। उस वक्फ को हम कहते हैं वक्फ बिल इबदाल। ठीक है जी, वक्फ बिल इबदाल। अब आपको मैंने ये भी समझाया कि दो ज़बर के साथ कभी अलिफ आता है, कभी अलिफ नहीं आता। अलिफ कब नहीं आता है? उसकी दो एक्सेप्शंस है, जब अलिफ और हमज़ा पर ख़त्म हो रहा हो कोई इसम, और गोलता पर ख़त्म हो रहा हो। अब गोलता के ऊपर जब दो ज़बर आएगी तो उस गोलता का भी कायदा अलग है, यानी गोलता जो है वो हाय साकिना में तब्दील हो जाती है। सिंपल ये रूल्स आपने याद रखने हैं, तब जाकर आप कुरान के अंदर वक्फ सही से कर पाएंगे। ठीक है ना? अब देख लीजिए, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर खड़ा ज़बर उल्टा पेश, सुकून सुकून असली, दो ज़बर, और यहाँ पर ये गोलता, ये सारे आगे। मिसिंग क्या है भाई? तशदीद। और जिस तशदीद को हमने पढ़ना है, कमेंट्स के अंदर ज़्यादातर यही पूछा गया है कि तशदीद पर वक्फ कैसे किया जाता है कुरान के अंदर, और कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में इस पुरानी वीडियो पर। उसको भी इंशाल्लाह हम सामने रखेंगे और सीखेंगे कि तशदीद पर वक्फ कैसे किया जाता है। तो याद रखें, अगर हर्फ मौक़ूफ़ अलैह पर तशदीद हो, अगर हर्फ मौक़ूफ़ अलैह पर तशदीद हो, यानी आप ऐसे हरफ पर स्टॉप कर रहे हैं उसके ऊपर तशदीद हो, शद हो, तो उस हरफ को भी साकिन करना है, लेकिन तशदीद को भी अदा करना है। साकिन उसको करना है लेकिन उस तशदीद को भी अदा करना है। मैं इंशाल्लाह आसान तरीके से आपको ये समझाऊंगा, लेकिन पूरा आपने ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट को जो है जहन में रखना है। कुरान से भी इंशाल्लाह मिसालें दूंगा, पूरा जहन रखिएगा। चलिए, हमने क्या कहा कि हर्फ मौक़ूफ़ अलैह, हर्फ मौक़ूफ़ अलैह, अगर हर्फ मौक़ूफ़ अलैह पर क्या हो भाई? तशदीद हो, आखिरी हरफ के ऊपर शद हो, तशदीद हो, तो हमने उसको भी साकिन बनाना है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा मौक़ूफ़ अलैह होगा, आखिरी हरफ होगा, उसके ऊपर खाली तशदीद तो नहीं होगी, उसके ऊपर और भी हरकतें होंगी, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह वगैरह, दो ज़ेर दो पेश, ये हरकतें उसके ऊपर होंगी। तो उन हरकतों का जो कायदा है वो सेम है जो हमने अभी पीछे देखा, उसको हमने साकिन बनाना है। लेकिन शद की वजह से क्या करना पड़ेगा? उस शद को भी अदा करना है, क्योंकि शद जो होता है ये हमारा ट्वाइस होता है, यानी अगर हम दो हरफ को आपस में मर्ज करेंगे, मुदगम करेंगे, तो हम ऊपर शद डालते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम लिखते हैं तब्बत यदा अबी लहबियों व तब बा, ऐसे हमारे पास है। अब ये जो बा है, इस बा के ऊपर क्या है भाई? शद है ना,
قرآن کے اندر آپ کو شد ملتی ہے. اب یہ جو با ہے اس کے اوپر شد ہے, اس شد کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو کھول کر لکھیں, ہم لکھیں گے با, یہ پہلے ساکن ہے, پلس با یہ زبر ہے, تو یہ دو با ہے, یعنی اس شد کے اندر, اس با کے اندر دو با ہے, ایک اپنا ساکن ہے, ایک اپنا یہ متحرک ہے. تو ان دونوں کو کیا کیا گیا ہے؟ ان دونوں کو مدغم کیا گیا ہے. میں لکھوں یہاں پر مدغم, ان دونوں کو مدغم کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آیا ہے وہ ہے با, اس کے اوپر شد. شد کیوں ہے؟ کیونکہ ان دو با کو آپس میں مرج کیا گیا ہے اور اوپر اپنی حرکت آ گئی, تو یہ بن جاتا ہے وَتَبَّ. وَتَبَّ پہلا اس میں اپنا ساکن ہے سکون اصلی کے ساتھ, اور دوسرا متحرک ہے. وَتَبَّ وَتَبَّ دو با ادا ہو رہے ہیں. تو تشدید کا معنی ہوتا ہے دوہرا, ٹوائس. بات کلیئر ہوگی؟ تو اسی حرف کو ہم نے دیکھنا ہے. یہاں تک بات پوری کلیئر ہوگی؟ اچھا, اب کومنٹ باکس میں جو سوال آئے ہیں, یعنی جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں کہ ان پر وقف کیسے کیا جاتا ہے, تو چلیے ہمارے پاس مثال ہے. اب یہ جو مثال ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. بس ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا الحمدللہ, اور اس سے پہلے میں نے تجوید سیریز کے اندر بھی احکام الوقوف کو ڈیٹیل سے پڑھایا ہے. ان تمام کلاسز کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا. تو آیتوں پر غور کیجئے گا, اور یہاں پر جو میں آپ کو مثالیں سمجھاؤں گا وہ انشاءاللہ فائنل ہوں گی, ان کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ نے قرآن کے اندر پریکٹس کرنی ہے. اچھا, اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ فصلت ہے, ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 44 ہے. اس کو انشاءاللہ آپ نے دیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. میں نے کیا پڑھا؟ آیاتہ. ہاں کے اوپر الٹا پیش تھا, لیکن جب میں نے یہاں پر وقف کیا, کیونکہ میں نے یہاں پر تو کو دیکھا, تو ہمارا وقف مطلق ہے, میں نے اس سمبل کو دیکھ کر وقف کیا, تو میں نے یہاں ہا کے اوپر آیاتہ نہیں پڑھا, میں نے اس ہا کو عارضی سکون دے کر آیاتہ پڑھا. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم کہیں گے وقف بالاسکان. بات کلیئر ہوگی؟ اعجمی وعربی, یہ کومنٹ باکس میں ہمیں یہ لفظ آیا تھا عربیون, اس پر وقف کیسے کیا جائے؟ کیونکہ با اور یا کے اوپر شد ہے اور اوپر دو پیش ہے. اب سمجھ لیجئے, ایک مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا. یہ عربی ہے ایسے, عربیون, اصل میں ہے عربیون. اب یہ جو یا ہے اس کے اوپر شد ہے اور اوپر دو پیش ہے. اگر ہم اس یا کو تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کریں تو ہمارے پاس ایک یا ساکن آئے گا اور ایک یا اپنا دو پیش کے ساتھ آئے گا. تو ان دونوں یا کو آپس میں جوائن کیا گیا ہے, تو ہمارے پاس جو فائنل پروڈکٹ آیا ہے وہ ہے یا, اس کے اوپر شد. شد کا مطلب یعنی یہ دو یا, یہ یا اس کے اندر چلی گئی ہے, اس کا مطلب ہے شد, اور اوپر دو پیش, تو یہ بن گیا عربیون. تو لیکن جب ہم یہاں پر اب وقف کریں گے اس یا کے اوپر, اس کے اوپر تو دو پیش بھی ہے, اگر خالی یہاں پر دو پیش ہوتی, شد نہ ہوتا, تو ہم نے اس آخری حرف کو ساکن بنانا تھا ایز پر دس رول. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ لیجئے, اگر یہاں پر دو پیش ہو تو ہم نے اس کو ساکن بنانا تھا, لیکن اب ساکن کے ساتھ یہاں پر شد بھی ہے, تو اب ہم نے اس شد کو بھی ادا کرنا ہے, یعنی ہم نے دو یا کو ساکن بنانا ہے. اگر ایک یا کو ساکن بنائیں گے تو ایک یا کی آواز نکلے گی, لیکن دو یا کو ساکن بنانا ہے تو دو یا کی آواز نکلے گی. تو ہم نے اس آواز کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے. کہیں پر بھی حرف موقوف علی شد کے ساتھ ہو تو آواز کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیے گا, تاکہ دونوں یا دونوں حرف ادا ہو جائیں. تو ہم پڑھیں گے اعجمی وعربی, عربی, یہ جو میں یہ کر رہا ہوں نا آگے لے کر جا رہا ہوں. اگر ایک یا کو ادا کریں گے عربی, عربی, یہ ایک یا ہے, لیکن میں نے کیا کیا, عربی بی. ٹھیک ہے جی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. اب یہاں پر میں رکا, اس کو ساکن بنا دیا کیونکہ وقف مطلق ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ. اگر میں بائی چانس یہاں پر رک گیا تو میم کے اوپر کیا ہے بھائی, جزم ہے, سکون اصلی ہے, تو اس کو ہم کہیں گے وقف بالسکون. لیکن یہاں پر تو رکنا نہیں ہے, سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رک گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, رک سکتے ہیں, پھر اعادہ کریں گے, کیونکہ یہاں پر وقف کا کوئی سمبل ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ یاد رہے کہ قرآن کے اندر وقف کا جو تعلق ہوتا ہے یعنی وہ معنوی اور لفظی اعتبار سے ہوتا ہے. تو ہم پھر اعادہ کریں گے, لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اب عما کو دیکھ لیجئے, عما میں میم کے اوپر 2 زبر ہے اور الف کا اضافہ ساتھ میں نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھائی ایکسیپشن تو 2 کی ہے, الف اور حمزہ اور گول تھا, تو یہ تو میم کے اوپر 2 زبر ہے, الف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر الف مقصورہ ہے, یا ہے, اور اس یا کی آواز ہوتی ہے آ کی. تو ہم یہاں پر, اور یہ میم کے اوپر 2 زبر ہے, یا کے اوپر نہیں ہے, حرف موقوف ہمارا یا ہے. تو ہم پڑھیں گے عما اولئک ینادون من مکان بعید. تو کومنٹ میں ہمیں عربیون یہ لفظ ملا تھا, تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. چلیے آگے, یہ ہے ہمارے پاس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95, اس کو دیکھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فما خطبک یا سامری. اب یا سامری یو ہے اصل میں, تو یہ جو لفظ ہمیں کومنٹ میں آیا تھا اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے جی. اب قال فما کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تیرا کیا حال یا سامری یو. اب یہ یا سامری, یہ سامری جو تھا اس کی جو قوم تھی وہ گائے پرست تھی, ٹھیک ہے نا. قال فما خطبک یا سامری. اب یہ یا کے اوپر جو ہے شد ہے, یا کے اوپر شد ہے. اگر ہم اس یا کو تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کر لیں تو ہمارے پاس آئے گا, ایک تو ہمارا یا ساکن اس کے اندر آئے گا, اور یہ جو اوپر پیش دیکھ رہے ہیں یہ یا پیش کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں کو کیا کیا گیا ہے, مرج کیا گیا ہے, مدغم کیا گیا ہے. جب دونوں آپس میں مل گئے تو یہ ہمارا ایسے یا بنا, اس کے اوپر شد آ گئی. شد کیوں؟ کیونکہ یہ ساکن والا اس کے اندر چلا گیا اور اوپر اپنا یہ جو ہے پیش آ گیا, تو یہ بن گیا یا سامریو. اب یا جو ہے یہ 2 بار ہے, ایک یا ساکن اپنا ہے, ایک متحرک ہے. یہ تو پہلے سے ساکن ہے, تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے, یہ موقوف علیہ ہو گیا, تو جب اس پر ہم وقف کریں گے تو پہلے کو بھی ساکن بنانا ہے, اور یہ جو پیش آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی سکون عارضی میں تبدیل کرنا ہے. تو یعنی 2 یا کو ہم نے ساکن بنانا ہے, تو آواز کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے. کیسے؟ قال فما خطبک یا سامری. یا سامری ایک ہوتا ہے, اگر ہم کریں گے یا سامری تو یہ ایک یا کو ہم نے ادا کیا, ہم نے کرنا ہے یا سامری, یعنی آواز جو ہے تھوڑا سا آگے لے کر جانی ہے, تو یہ دونوں یا اس کے اندر ادا ہو جائیں گے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ تھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور لفظ ہمیں ملا تھا, یہ بھی سورہ طٰہٰ کے اندر ہے, آیت نمبر 18 ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں کیا ہے بھائی؟ عصایا. اس کو دیکھ لیجئے گا, عصایا. اب یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جاتا ہے بیچ میں تو اس کے اوپر زبر آتی ہے. یہ میں نے پیچھے عربی گرامر کلاسز کے اندر آپ کو سکھایا ہے. تو عصایا اگر ہم اس پر وقف کریں گے, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو جیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں وقف جائز, ٹھیک ہے نا. اس پر ہم رک بھی سکتے ہیں, نہیں بھی رک سکتے ہیں. جیسے آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یا تو ہم الحی القیوم پڑھتے ہیں یا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں. هو الحی القیوم تب پڑھتے ہیں جب ہم اس جیم پر نہیں رکتے, کیونکہ الحی القیوم سے پہلے جیم ہے, یہی والا جیم ہے. تو ہم وہاں پر الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں, هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جیم پر رکنا نہ رکنا دونوں ٹھیک ہے, کوئی اس میں غنہ نہیں ہے. آپ رک بھی سکتے ہیں, نہیں بھی رک سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ویسے جیم جو ہوتا ہے یہ پوز کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھا دوں, ہمارے پاس یہ سائنز ہے سٹاپنگ کے, یہ دیکھ لیجئے, یہ پوز ہے, اور یہاں پر دیکھیے جیم پرمیسیبل سٹاپ, یہ پرمیسیبل سٹاپ ہے. تو آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں, نہیں بھی رک سکتے ہیں, کوئی غنہ نہیں ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. چلیے, تو ہم کہاں تھے؟ عصایا. اب اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو ہم پڑھیں گے قال ہی عصائی. عصائی عصائی آخر میں کر رہا ہوں میں آئی ایسے, یعنی جوف دہن سے یا ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا کی ادائیگی جوف دہن سے ہے, یعنی منہ کے اندر کا جو خلا ہے, خالی جگہ ہے, وہاں سے یا ادا ہوتا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں قال ہی عصائی. عصائی عصائی ای آخر میں ای, تو
تو یہ یا ادا ہو گیا وقف کی صورت میں. لیکن اگر ہم وقف نہ کریں تو اس زبر کو ادا کرنا پڑے گا وصل کی صورت میں. قال هي عصاي اتوكأ عليها واحش. اب واحش جو ہے اس شین کے اوپر کیا ہے بھائی؟ اس شین کے اوپر شد بھی ہے، پیش بھی ہے، اور کوئی وقف کا سمبل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے. اگر بائی دا وے میں یہاں پر رک جاتا ہوں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے تو یہاں پر شین کے اوپر شد ہے، تو ہم نے یہاں پر کیونکہ اس کے اندر دو شین ہے، ایک شین ہمارا ساکن، ایک شین اپنا پیش والا، تو دو شین کو ادا کرنا ہے، دو شین کو ساکن بنانا ہے، تو ہم کہیں گے اتوکأ علیہا واحش. واحش شین کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے. یہ تشدید پر سٹاپ کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ کیا تھا؟ سورہ طٰہٰ تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے وقف کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. قَالَ هِيَ عَصَايَ. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جو ہے پتے جھاڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ. پورا یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی پڑھایا ہے. چلیے آگے. اچھا اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سورہ یوسف کے اندر ملے گی. سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. کیا ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. اب نون کے اوپر شد ہے اور زبر بھی ہے اور یہاں پر تو کا نشان بھی ہے. اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، یہ یا کے اوپر تو شد نہیں ہے، نون کے اوپر ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. کون سا غنہ؟ غنہ زمانی ہوتا ہے، غنہ آنی نہیں ہوتا، غنہ زمانی ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہم نے یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے نا، اور اس نون کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے. غنہ کی آواز ناک کے بانسے سے. قیدی کن کن کن، ٹھیک ہے نا. نون میں ویسے ہی غنہ ہوتا ہے، نون مشدد میں ویسے ہی غنہ ہوتا ہے، لیکن رکنے کی صورت میں بھی اس کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ تشدید ادا ہو جائے، دو نون ادا ہو جائے. ایک نون ساکن، ایک نون اپنا متحرک، دو نون کو ملا کر ایک نون شد کے ساتھ. قیدی کن ایسے ادا ہو گیا. پھر آگے دیکھیے ان، اب نون میں تو پہلے سے ہی غنہ ہے تو یہاں پر بھی کرنا ہے. ان کیدکن عظیم. اب میم کو ہم نے کیا بنایا بھائی؟ ساکن بنایا. اس کے اوپر دو پیش تھا تو وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ساکن بنایا، عارضی سکون دے دی. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. پھر جب دیکھا عزیز نے، ٹھیک ہے نا، عزیز جو تھا زلیخا کا شوہر، تو اس نے دیکھا کہ کرتا جو ہے وہ اس کا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا. قال انہ من کیدکن، فریب، بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے. ان کیدکن، بے شک تمہارا فریب عظیم، بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ وقف کو سیکھنا ہے. چلیے آگے. اب ہمارے پاس ایک اور آیت ہے، بڑی آیت ہے، اس میں ہم دیکھیں گے یہی علیہن ہے. یہ دیکھ لیجئے علیہن، علیہن، ٹھیک ہے جی. اور بھی ہمارے پاس ہوں گے حملہن، اجورہن، فآتوہن، تضاروہن. اگر بائی چانس یہاں پر بیچ میں بھی رک گئے تو یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن. یہاں پر کوئی وقف کا سمبل نہیں تھا، لیکن میں یہاں پر رکا تو میں نے کیا کیا؟ تضاروہن، نون کو تھوڑا سا آگے لے کر گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر جب ہم آگے آیت کو مکمل کریں گے تو ہم نے اعادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر وقف کا کوئی سمبل نہیں تھا. میں یہاں پر اپنی مرضی سے رکا یا کوئی اور وجہ ہوگی، سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یا چھینک آنے کی وجہ سے، کھانسی آنے کی وجہ سے، جس کو ہم وقف اضطراری کہتے ہیں. پھر ہم اعادہ کریں گے یہاں سے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. تو علیہن پر جب میں رکا، یہاں پر تو کو دیکھ کر رکا، میں وقف کیا تو نون کے اوپر شد تھا تو میں نے اس نون کو تھوڑا سا
आगे लेकर गया मैं, तो इसको अदा किया। वइन कुन्ना उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं था तो तब भी यहाँ पर किया। फिर जब आगे पढ़ेंगे फअन्फिकू अलैहिन हत्ता यदअन हमलहुन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपने करना है। बाकी जो है आयत आपने इसी तरीके से अदा करनी है, ठीक है जी। औरतों को अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहाँ खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। तो इस आयत का पूरा मतलब इंशाल्लाह देख लीजिएगा कुरान के अंदर। चलिए अब हमारे पास मेन आयत जिसमें अक्सर लोग जो है गलतियाँ करते हैं नमाज़ों के अंदर, बिलखुसूस जो रमज़ान मुबारक का महीना हमसे चला गया। उम्मीद करता हूँ आपने रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखे होंगे और खूब अपना वक्त जो होगा वो इबादत में गुजारा होगा। अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए, आपके जो शब आपने किए वो भी कबूल फ़रमाए, ठीक है जी। तो आखिरी मिसाल है, नमाज का वक्त करीब है तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से इसको कर देते हैं। तो ये सूरह मसद है, ठीक है ना। तो आयत नंबर पहली और दूसरी को हम इंशाल्लाह देखेंगे तो इसके साथ ही क्लास ख़त्म करेंगे। अच्छा ये क्या है भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब बा के ऊपर क्या है भाई, बा के ऊपर शद है। ये बा जो है ये ऐसे है जो पहली मिसाल मैंने आपको दी, ठीक है ना। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक बा इसके अंदर साकिन मिलेगा और एक बा अपना मुतहर्रिक मिलेगा, ये वाला। तो इन दोनों बा को क्या किया गया है, मुदगम किया गया है, मर्ज किया गया है। जब दोनों बा आपस में मिल गए तो इसने हमें क्या दिया, ऐसे बा दिया, ऊपर शद। अब शद से हमें पता चला कि इसके अंदर एक बा नहीं है, इसके अंदर दो बा है। अब ऊपर हम अपनी एक हरकत लिखेंगे, यानी इसके अंदर एक साकिन है, एक मुतहर्रिक है। लेकिन जब ये मौकूफ अलैह बन गया, यानी इस पर हम वक्फ करेंगे, तो पहला तो पहले से ही साकिन है, लेकिन दूसरे को हमने साकिन बनाना है, यानी हमने दो बा को साकिन बनाना है। तो हमने दोनों बा को अदा करना है, तजदीद को अदा करना है। तो जब हम यहाँ पर वक्फ करते हैं तो हम क्या करेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ऐसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं व तब, नहीं, वैसे नहीं है। अगर आप करेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो इसका मतलब है आपने एक बा को अदा किया। थे कितने, दो बा थे, तशदीद से पता चला। तो हमने क्या करना है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, देखिए व तब एक बा, बाद में कलकला भी होता है, ठीक है ना। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, उसके बाद मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब कसब में देख लीजिए, कसब में जो है बा के ऊपर कोई शद नहीं है, सिर्फ ज़बर है। तो आपने ये जाना है कि जब मौकूफ अलैह ज़बर के साथ हो तो साकिन में तब्दील होता है। तो इसको हम आर्जी सुकून दे देते हैं। तो सिंपल हम इसको करते हैं वमा कसब। हम यहाँ पर अभी नहीं कर सकते वमा कसब, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर शद होती तो हो सकता था, लेकिन शद नहीं है तो सिंपल ज़ेर ज़बर है, तो हमने इसको क्या करना है भाई, कसब। लेकिन पहली आयत में बा के ऊपर शद है तो हमने करना है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ठीक है ना। टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह हलाक हुआ। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और ना वो जो उसने कमाया, व मा कसब, ठीक है ना। अगर हम दोनों आयतों को मिलाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको ये दोनों आयतें दिखा देता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। हम रखेंगे ऐसे, ये देख लीजिए, दोनों आयतों को मैं मिलाऊंगा, ठीक है। ये हमने पहली आयत और ये दूसरी आयत। इस दूसरी आयत को थोड़ा सा क्रॉप करके ऐसे ले जाएंगे। हाँ, अब आ गया हमारा, दोनों आयतों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जब हम यहां पर दोनों आयतों को मिलाएंगे, हम यहां पर वक्फ नहीं करेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में देखिए क्या होगा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो अब हमने यहाँ पर किया
لہب وتب ما وتب ما وتب ما وتب ما. تو با کے اوپر زبر کو پڑھا, با کے اوپر جو زبر تھی اس کو ادا کیا, اس کو ساکن نہیں بنایا. ساکن تب بنے گی جب اس پر وقف ہوگا. ٹھیک ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے جی, تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تشدید پر کیسے وقف کیا جاتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس کلاس کے ریلیٹڈ تو آپ انشاءاللہ ضرور پوچھ سکتے ہیں, کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. اور بھی کوئی سوال ہو قرآن کے ریلیٹڈ تو آپ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا, ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے. اور جن کا یہ سوال تھا کہ یا سامری یو عصا یا اعجمی و عربی, جنہوں نے یہ کامنٹ باکس میں لکھا تھا, امید کرتا ہوں ان کو جواب مل گیا ہوگا. اور جو لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ موقوف علیہ اگر تشدید والا ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو تو اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے, تو میں نے آپ کو یہ سارا سمجھا دیا ہے. اور باقی جو احکام الوقوف ہے وہ میں نے آلریڈی پیچھے پڑھائے ہیں اور تجوید سیریز کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے. ان تمام کلاسز کو انشاءاللہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا.